بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کے بعد اہلی وزیر امین بولو بولو، وجعل لی وزیرا من اہلی اہلی۔ وزیرہ کیوں یاد نہیں ہو رہا ہے پتہ ہے؟ ہمارے خاندان میں سے نہیں بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یاد ہو جائے گا، پڑھیں گے تو سمجھو ہمیں وہ بنا رہے ہیں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، أعوذ بالله. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ويتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني زل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اللهم رب اجعلني من المكرمين اللهم رب اجعلنا من المكرمین۔ یہ دعا لکھ کے رکھ لو، یاد کرو، اے اللہ ہمیں بنا دے، مکرم بندوں میں سے بنا دے۔ سے دعا میں ایڈیشن کرو، رب جعلنی من المکرمین، رب جعلنی من المکرمین۔ وما انزلنا على قومه من بعدهم جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم برسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية له أنا عملنا زرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين۔ اور مجھے کیا ہوا؟ میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں؟ کوشچن مارک۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا میں اس کی عبادت نہ کروں؟ وہ مجھے پیدا کر کے اتنے ہڈیاں دیا، نسیں دیا، بیجا دیا، دل دیا، دماغ دیا، گھر دیا، دانت دیا، سب کچھ دیا، یہ دنیا دیا، کیوں نہیں میں عبادت کروں؟ میں ابھی اڑ گئی ہوں زمانے سے، میرے شوہر کو میں نے پوری اڑ گئی، میں کیوں نہ میں اس کی عبادت کروں جیسے وہ کہتا ہے۔
تم جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں مانتی اب. اس کے بعد وہ خود بدل گئے، اللہ نے خود ان کو بدل دیا. یہ آیت پہ میں نے بہت بہت زیادہ اپنے آپ کو بدلی ہوں. اور تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں؟ اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اس کی سفارش میرے کام نہ آئے گی. کچھ بھی نہ مجھے چھڑا سکے گا کوئی اللہ تعالیٰ سے. ہمیں ڈر ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ سے. کتے سے ڈرتے ہیں، بلی سے ڈرتے ہیں، جھنگور سے ڈرتے ہیں، چینٹی سے ڈرتے ہیں، یہ کیڑی سے ڈرتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے ہیں، شوہر سے ڈرتے ہیں، بچوں سے ڈرتے ہیں، ماں باپ سے، سسرال سے ڈرتے ہیں، جنات سے بھی ڈرتے ہیں، سب سے ڈرتے ہیں. ڈرتے نہیں تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں. اگر یہ ایک ڈر اللہ کا لا کر سب کے ڈر چھوڑ دیں گے تو مومن ہے. یہ ایک ڈر اگر نہیں ہے تمہارے دلوں میں، سب کا ڈر ہے، تو مومن نہیں، کفر کر رہے ہیں. بے شک میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا. بے شک میں تمہارا پروردگار پر ایمان لایا، میں بھی لے کے آ گئی اللہ تعالیٰ. میں بھی، یہ ساری بہنیں بھی تیری بات مان رہے اللہ تعالیٰ. ہم سب ایمان لے کے آ گئے آپ پہ. اللہ تعالیٰ اب سن رہے ہیں نا، اب دیکھ رہے ہیں نا، اب کے فرشتے آئے ہیں نا، یہ بتائیں گے نا. ہمیں پوری بات تیری مان رہے ہیں اللہ، مگر کہیں اٹک گئے تو چلا لے ہمیں، تیرے سوا کہیں چلا نہیں سکتا. بس میری سنو. وہ شہید کو ارشاد ہوا تو جنت میں داخل ہو جا. اب وہ انسان کو، وہ جو آدمی آیا پرلے کنارے سے بول کے، میں کیوں نہ اللہ کی عبادت کروں، کیوں میں شریک نہیں کرتا، وہ مجھے پیدا کیا. تو یہ بات سن کے ان لوگوں نے کیا کیا، اسے جان سے مار ڈالے. مارنے کے بعد یہ شہید ہو گیا. اب اس کا قصہ جنت میں وہ چلا گیا، جنت میں سے باتیں کر رہا ہے. جنت میں سے سبحان اللہ وہ باتیں کر رہا ہے، لا حول ولا قوت، وہ باتیں کر رہا ہے. وہ ارشاد ہوا تو جنت میں داخل ہو جا. اس نے کہا اے کاش اللہ ہمیں بھی کہنے والا بنا دے، ایسا کاش. اللہم اجعلنا منہم، اللہم رب اجعلنا منہم. اے اللہ، تو اے ہمارے پروردگار بنا دے ہمیں اس میں سے. اے کاش میری قوم اس بات کو جانتی کہ مجھے بخش دیا میرے رب نے. اے اللہ ہمیں بھی خبر دے، تو بخش دیا ہمیں بھی خبر دے دے، خوشخبری دے دے. جہنمی ہیں ہم پورے، ہم سارے جہنمی ہیں. تو لکھ دے ہمیں، آج کہہ دے اللہ کہ تجھے میں نے معاف کر دیا، جہنم تجھ پہ حرام کر دیا. بڑی آس سے بیٹھے ہیں، بڑی تمنا لگا کے بیٹھے ہیں، نہ شوہر سے پوری بات کرتے، نہ بچوں سے پوری بات کرتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ خرید و فروخت کو جاتے ہیں، نہ کچھ ساز و سامان سے کر رہے، بس تجھ کو بنانے کے لیے بیٹھ گئے. ساری پھسلیوں میں درد دیتا ہے، پورے جسم میں تکلیف، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تجھے بنانے کے علاوہ، تجھے راضی کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے ہمیں. یہ تیرا فضل ہے، تیری عطا ہے جو دلوں میں ڈالا ہے. آج ہمیں بھی کہتے ہیں تو جنتی ہے. ہم سب کو تو کہہ دے اللہ، ہم سب کو تو کہہ دے. تو ہو جا تو ہو جاتا ہے، تو کہنے کے بعد کوئی تقدیر بدلنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اللہم اغفر لی، اللہم انی اسألک الجنة الفردوس اعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنة الفردوس اعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنة الفردوس اعوذ بک من النار. جنت میں داخل ہو جا. دیکھا اے کاش میری قوم اس بات کو جانتی کہ مجھے بخش دیا میرے رب نے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، کہ مجھے اپنے نوازے ہوئے لوگوں میں سے کیا ہے، یعنی کہ انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء میں مجھے کر دیا ہے. یعنی امید دلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس دل میں، قرآن کے دل میں. یہ پڑھنے کے بعد انسان کا دل کانپنے لگ جاتا ہے، لگتا ہے کہ قرآن بول رہا ہے، قرآن کا دل بول رہا ہے. ہم نے گناہ چھوڑے ہیں، اللہ ہمیں ضرور نوازے گا، اللہ ہمیں ضرور جنت دے گا. ہم بھی لوگوں سے کہیں گے، یہ نشانی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ اشارتاً دیتے ہیں نیک بندوں کو کہ ایسا اس لوگ کو ہم نے معاف کیے، تم کو بھی کریں گے. اشارتاً ہے. اللہ ہمیں قبول کرتے ہیں تو قبول کر لیں. ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا. یہ ایک بستی جب غارت کر دیتے ہیں تو بستی کو دوبارہ کوئی نبی وہاں پہ نہیں آتے، نہ انسان کا بسیرا کراتے ہیں. جا کے دیکھ لو، ابھی بھی ماشاءاللہ وہی حالات ہے بستیوں کی. ہم نہ تھے اتارنے والے، ان کی سزا نہ تھی مگر ایک چھنگاڑ، زور کی آواز تھی. بس وہ اچانک آواز زور سے آئے گی تو ناک میں سے، منہ میں سے پورے خون آ کے انسان مر جائیں گے اس زور کی آواز سے. بجھ کر رہ گئے. آئے کیا یا حسرتا
اے حسرت کرنے والوں بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر اس کی ہنسی اڑاتے تھے، رسولوں کا ہنسی مذاق اڑاتے تھے، اللہ والوں کا بھی ہنسی مذاق اڑاتی. دیکھو دیکھو برقع کیسا ہے، پورا پردہ، کہاں کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے، کچھ نہیں دکھ رہا ہے، آنکھیں بھی نہیں دکھ رہی. ذرا تمہاری کھڑکی اوپر کرو، مجھے مذاق اڑایا جاتا ہے، میرا مذاق کرتے ہیں، اپنے گھروں میں مذاق کرتے ہیں. کھڑکی اوپر کرو، کھڑکی ذری نیچے کرو. بولے کھڑکی بہت کھلی تھی، بہت عذاب ہو گیا تھا، اب کھڑکی بند ہو گئی ہے، بند رہنے دو. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے قبل کتنی بستیاں ہلاک کی ہیں کہ ان کے طرف لوٹ کر نہیں آئے؟ اور کوئی ایسا نہیں مگر سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے. کون کون حاضر ہوں گے؟ سب حاضر ہوں گے. اور مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے. ہم نے اسے زندہ کیا، ہم نے اس پہ اناج نکالا، پھر اسے کھاتے ہیں. یاد ہے آسمان سے پانی اتارا، ہمارے لیے روح کو اتارا. آسمان پہ پانی اتارا، ہمارے لیے روح کو اتارا. ہم نے اس میں باغات بنائے، لگائے کھجور اور انگور کے. ہم نے اس میں چشمے جاری کیے ہیں. آج کھجور کتنا زیادہ رمضان میں دے رہے ہیں، مگر لوگ گالی دینے لگے، اتنے کھجور کبا گرمی ہو جاتی، نہیں چاہیے با، کھجور دانت میں اٹکتا ہے، نہیں چاہیے با، کھجور اچھا نہیں، کھجور ہمیں پسند نہیں. کوئی بات نہیں، اللہ کی نعمت کو انکار کرو، جنت میں کچھ نہیں ملے گا، آگ ڈال دیں گے نا، نعوذ باللہ من ذالک. ہم نے اس پہ چشمے جاری کیے تاکہ اس کے پھلوں سے کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تو کیا شکر نہ کریں گے؟ لا افلا یشکرون. اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، پوری طرح سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں. جوڑے پیدا ہیں، اس میں زمین اگاتی ہے نباتات، خود ان کی جانیں انسان میں سے، اور ان میں سے جنہیں وہ خود بھی نہیں جانتے. ان کے لیے رات ایک نشانی ہے، ہم دن کو اسے کھینچ نکالتے ہیں، اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے، راستہ بدل نہیں سکتا ہے. یہ غالب جاننے والے کی طرف سے مقرر کر دیا ہے. چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، اس کی منزل ہے، کہاں جا کے رکنا ہے وہیں رکنا ہے. ہمیں اللہ نے منزل دیے ہیں، ان باتوں سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. تمہیں منزل دی ہے، فجر کو اٹھنا ہے، نماز کو کرنا، یہ تیری منزل ہے. ظہر کو اٹھنا ہے، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، یہ تیری منزلیں ہیں. یہ منزلیں ہیں، یہ منزلوں تک تجھے جانا ہے، یہ منزلوں کے بعد تجھے فائدہ ملے گا. یہاں تک کہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. کھجور کی طرح چاند دیکھو، آخر میں لاسٹ ایک باریک لکیر ہو جاتا ہے آسمان کے اوپر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو بھی مرنے سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے. پہلے کی باریک سا چاند نہ سورج کی مجال کے چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات پہلے آ سکے جن سے سب اپنے دائرے میں گردش کریں. یہ سارے بتا کے بول رہے ہیں تو تم جہنم میں ہوگے تو سوئی کے اندر، ناکے کے اندر گھس کے دیکھو، گھسا سکتے ہو؟ تم خود گھس نہیں سکتے. اونٹ کو گھسا کے دیکھو، اونٹ نہیں گھسا سکتے تو خود گھس کے دیکھو. یعنی کہ بالکل بھی جنت نہیں ملے گی اگر میری بات نہیں مانو گے تو. ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کے اولاد کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں. ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی چیزیں پیدا کی، اس پر وہ سوار ہوتے ہیں. دیکھو فار ایگزامپل ہم لوگ جو بوٹ میں بیٹھتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا فضا ہوتا ہے، کتنی خوشبو ہوتی ہے، کیسا ہم راستہ چلتے ہیں. یہ زندگی کا بھی ہم راستہ چل رہے ہیں. ایک ایک سیکنڈ تم سو گے تو بھی جا رہا ہے، تم کھڑو گے تو بھی سیکنڈ جا رہا ہے. ایک ایک سیکنڈ جیسے کشتی چل رہی ہے ویسے ہماری زندگی بھی چل رہی ہے. 2 دن سو جاؤ، 2 دن تمہارے ختم ہو گئے. اب ایک سیکنڈ تم اٹھ کے آئے، ختم ہو گیا. کشتیاں جیسے چل رہے ہیں ویسے تم بھی ناؤ میں بیٹھ کے چل رہے ہو. زندگی تمہاری چل رہی، کشتی کیسے رکے گی؟ تم رک جاؤ گے. ٹرین جہاں پہ سفر کرے جا کے اترو گے ویسے تمہیں موت آ جائے گی. یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں ہمارے لیے، اور اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں گے، چاہیں تو ہم ڈبا دیں گے. تو نہ کوئی ان کے لیے فریاد کرنے والا اور نہ چھڑائے جائیں گے. اور ایک ہماری رحمت سے ہوا ہے، اور ایک وقت معین تک فائدہ اٹھا لینا منظور ہے. میں راضی ہوں، جو کرنا ہے کرو، نیکی کرتے ہیں کرو، بدی کرتے ہیں کرو، جو کرنا کرو ایک وقت تک، اس کے بعد تمہاری چلے گی نہیں. إلا رحمة منا متاع إلى حين إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين. وإذا قيل لمن انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يقولون متى هذا الوعد
الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم هم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك मुत्तकीऊन। जब उनसे कहा जाएगा कि तुम उस अजाब से डरो 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 जो तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पीछे है, चाहे तुम पर रहम किया जाए। तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पीछे है। सामने लोगों को देखा है, पीछे वालों को भी है, तुम्हारे भी हैं। चाहे तुम पे रहम कर दे अल्लाह ताला, उनके पास उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी नहीं आती, उसे रद्दगर्दा नहीं करते हैं। निशानियाँ तो भरी हुई हैं मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जब उनसे कहा जाएगा जब अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो, क्या कहते हैं? नहीं करते, अभी पैसे हो जाएंगे। तो काफर मोमिनों से कहते हैं कि हम उसे खाने को दें। अल्लाह चाहता तो उसे खाना दे देता। अब वो लोग कहते ना क्यों अल्लाह फ़कीर है क्या? ये भी गुजर चुका है ना कि अल्लाह फ़कीर है क्या, कि उसके पास पैसे नहीं क्या? और अल्लाह ताला ने और एक बात कही ना, ख़जाने हम इनको नहीं दिए, देते तो ये कंजूसी करते थे, ये हम अपने हाथों में रखे हैं। अल्लाह चाहता तो उसे खाने को देता। तुम तो सिर्फ खुली गुमराही में हो। देखो ऐसी बात ना करें, आप अपने खाने में से निकालें, थोड़ा सा पसंद है नहीं पसंद है थोड़ा पड़ोस में दिया करो, कुछ सामान कुछ तो भी दिया करो। फ्रूट आया, एक आधा काट के, एक आधा एप्पल, एक आम, कुछ भी एक आधा, एक पऊ कम से कम पड़ोस में दो। वो लो नहीं, अल्लाह ने कहा थोड़ा भी दे सकते हैं, हमारे पास थोड़ा है, ज़्यादा है, ये एक एप्पल नहीं, 2 एप्पल, कुछ तो भी दो, पड़ोस में कुछ तो दो। कंजूसी करके बखीली करके जो बैठे हो ना, क़यामत में आग खाएंगे, अल्लाह ने कह दिया है। काफर कहते हैं कब पूरा होगा वादा, ये वादा क़यामत का? अगर तुम सच्चे हो इंतज़ार नहीं करें, मगर एक चिंगाड़ सूर की तंद आवाज़ की उन्हें आ पकड़ेगी, एक ज़ोर की चिंगाड़ आएगी, एक खौफ आएगा अल्लाह का, और वो बाहम झगड़ते रहेंगे। फिर ना वो वसीयत कर सकेंगे, ना अपने घर वालों की तरफ लौट सकेंगे। जो जितना मेरे नबी के साथ सता के घरों को जाके सुकून की नींद सो रहे हैं, कल नहीं सो सकोगे तुम। और दोबारा फूंका जाएगा सूर, तो एकाएक खबरों से अपने रब की तरफ दौड़ेंगे। वो कहेंगे या वैलता, है खराबी मेरी, खराबी मेरी। हम पर हमें किसी ने उठाया, किसने उठा दिया हमें कब्रों में से? अच्छा खासा सो रहे थे, बोला किसने उठा दिया? ये है जो अल्लाह रहमान ने वादा किया है, ख़बरों में से मैं उठाऊंगा। हम भी ख़बरों में सोना है, ये छोटी सी ज़िंदगी है। मास्टर बेडरूम होना माँ, मैं इसके बगैर नहीं रहती। मुझे जो दिया है शुक्र करती हूँ। मेरे ख़बर में से मास्टर बेडरूम खोल दे अल्लाह ताला, काफ़ी है। रसूलों ने सच कहा था, ये ना होगी मगर एक चिंगाड़। बस ये काय को सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे, पकड़ पकड़ के बकरों के जैसे लाएंगे या इज़्ज़त एहतराम के साथ लाए जाएंगे। बस आप आज ना इंसाफ़ी ना की जाएगी किसी शख्स से कुछ भी, और जो तुम करते थे उसका बदला पाओगे। बुराई करे तो सज़ा मिलेगी ना। बेशक आज अहले जन्नत एक शगुल में खुश तभी करते होंगे, कितने मशगूल होंगे खुशियों में। कौन? जन्नती। उनकी बीवियां सायों में तख्तों पर तकिए लगाई हुई बैठी होंगी। उनकी बीवियां सायों में तख्तों पर, तख्त पे तख्त नशीनी होके बैठी होंगी, खुशहाल होंगी। मर्दों के लिए, औरतों के लिए, मर्द आएंगे तुम्हारे पास,
عورتوں نے پوچھا تھا کیا انصاف ہے یہ اللہ تعالیٰ کا؟ ساری چیزیں قرآن کریم میں مردوں کو بولتا ہے، ہمیں کیا دیتا ہے؟ اے کم عقلوں، مرد جو ساری زندگی عبادت کریں آپ کو ان کو دیتا ہے، اس کو دھتکارتا ہے، عورت پیر کی جوتی فلاں فلاں، ان کو ملے گا کیا؟ آج جس عورت کی عزت کریں تو کل ملے گا، ہمیں شوہر کے فرما بردار بنے تو ہمیں ملے گا۔ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم اللهم رب اجعلنا منهم اللهم رب اجعلنا منهم اللهم رب اجعلني منهم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن عمر ننكسه في الخلق افلا يعقلون، کیا وہ نہیں سمجھتے؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اللہم انی علی ذکرک و شکرک حسن عبادتک واتخذوا من دون اللہ آلہة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منهم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہیں، جو وہ چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوں گے۔ مہربان پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔ آج ہم سب کو سلام کرتے رہیں گے، کھانا کھلانا عام کریں گے، سلام اگر عام کریں گے، دشمن کو بھی سلام کریں گے، اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ ہمیں سلام کرے گا۔ اللہم انا انت السلام، اور اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ،
سلام کے بعد سپریشن. اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہاری طرف حکم نہیں بھیجا تھا کہ تم پرستش نہ کرنا شیطان کی؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دیکھیں، سلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو جدائی ڈالی ہے اس کے بعد کہتے ہیں شیطان سے دور رہو. تو ہمیں شیطان سے دور رہیں گے تو رب ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. یہ تو تم میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے. تم میں سے بہت سے مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم عقل نہیں لیتے؟ یہ ہے جو جہنم، اس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو جو کفر کرتے تھے اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ. آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. اللہ تعالیٰ آج منہ کھلا رکھے ہیں، جتنی عبادت کریں اخلاقاً جو کرنا اچھائی کر لو، اس کے بعد مہر لگا دیں گے. اور ہم نے ان کے ہاتھ بولیں گے. آج ہمارے ہاتھ نہیں بول سکتے. اتنا کرو، فیشن کرو، کچھ کرو نہیں بولیں گے. ہر اعضاء اللہ کے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے. ان کو منہ نہیں دیا گیا، ہم بول نہیں رہے. قیامت کے دن ہماری شکایت کریں گے، خود ہمارے اعضاء ہماری شکایت کریں گے، دوسروں کا چھوڑو. اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. اور وہ کرتے تھے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں، ختم کر دیں گے. پھر وہ آراستہ کی طرف سبقت کریں گے. دوڑیں تو انہیں کہاں سوجھے گا. اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے جگہوں میں ان کے گھر بیٹھے مسخ کر دیں گے. ان کی شکلیں پھر وہ نہ چل سکیں گے، نہ لوٹ سکیں گے. اللہ تعالیٰ اب چاہ تو ابھی اس دنیا میں ان کی آنکھیں کی روشنی چھین لے گا، ختم کر دے گا. مگر نہیں، ایک مدت دیا ہوا ہے. ہم اس کی عمر سے پیدائش میں اندھا کر دیتے ہیں. تو کیا سمجھتے نہیں؟ ہم نے ان کو آپ کو شعر نہیں سکھایا. ایک دن کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر بول رہے تھے، سکتہ کر دیتے ہیں. سکتہ میں بتائی کوئی کسی، اب فار ایگزامپل مجھے چند نظم یاد ہیں. مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرا کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے. اگر میں ایسے بولوں مجھ کو تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، تو سکتہ کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں بول سکتے. جیسے شعر نہیں بول سکے تو فوراً آ کے ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انک رسول اللہ، انک الہ الا اللہ، آپ ہی ہیں رسول. میں گواہی دیتا ہوں کیونکہ رسول شاعری نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اللہ ہنسا دیا ہمیں، اللہ اکبر. ہمیشہ جنت میں ہنسا دے. ہمارے داڑھ ہمارے ہنستے رہیں جنت میں. ہم جس کی عمر دراز کرتے ہیں اسے پیدائش میں آؤندہ کر دیتے ہیں. تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ ہم نے ان کو آپ کو شعر نہیں سکھایا، اور یہ آپ کی شایع نہیں تھا، یہ نہیں مگر کتاب نصیحت واضح قرآن. مگر ایک شعر تھا جو آپ گنگناتے تھے، وہ کبھی وقت آئے گا تو بات کریں گے، ابھی نہیں، وقت لمبا قصہ ہے، تاکہ آپ اس کو ڈرائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر حجت ثابت ہو چکی ہے. یہ بات کیا ہوئی؟ آپ ان کو ڈرائیں جو زندہ ہو. مطلب کیا؟ مطلب کیا؟ مردے تو ہیں، نہیں زندہ نہیں ہے. جسم تو ہے زندہ، مگر مردیاں کے جیسے ہیں نا. کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے نا. ان کے ابو جہل مردہ ہے نا، ابو لہب مردہ ہے نا، یہ پورے مردے ہیں نا. ہم بھی تو مردے تھے، آج زندہ ہوئے ہیں ایمان میں. ابھی تو زندہ ہوئے ہیں، آنکھ کھولے ہیں ابھی ایمان میں. آپ ان کو ڈرائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے گی. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے جو چیزیں اپنی قدرت سے بنائیں ان کے لیے پیدا کی ہیں چوپائے؟ کیا نہیں دیکھتے؟ کیا نہیں دیکھتے؟ اندھے مردے نہیں دیکھتے؟ مردوں کو بولو جانور جتنے پیدا کیے میں نے پیدا کیے ہیں. جانوروں کی شان میں رکھ رہے ہو، گھوڑے وغیرہ، اونٹ وغیرہ سب جو رکھے ہو کس کے ہیں؟ میرے ہیں. بولتے ہیں نا یہ سب میرا ہے، اماں کے گھر سے لائے. جو سو رہے وہ بھی میرا ہے، جو بیٹے ہیں میرا ہے. ہم لوگوں کا جو ڈائلاگ تھا، انا پرستی ختم کر دینا، ہر کوئی انا پرستی ختم کر دینا. ان کے مالک چوپائے ان کو دیے، ان کے مالک ہیں. ہم نے ان چوپایوں کو ان کا فرما بردار کیا. ہم نے تو تمہارے فرما بردار کرے. اگر یہ گھوڑا اٹھ کے سب سے دھڑ دھڑ مارنے والا ہوتا تو اللہ کتنا قابو میں کر کے دیے ہیں. بس ان میں سے بعض ان کی سواری ہیں، ان میں سے بعض کو چوپائے. کتنے ہیں؟ کتنے طرح کے چوپائے ہیں؟ سورہ انعام میں کیا پڑھیں؟ جلدی بولو. 8 چوپائے جوڑے، کتنے ہیں؟ جوڑے، بولو. 2 ماں، پاؤں والے، 4 پاؤں والے. 4 پاؤں 2 پائے والے نہیں بھائی، 8 ہے نا، 8 جوڑے. 8 ہے نا انعام میں. ایک بکرا، ایک بکری،
نر مادہ، اونٹ میں نر مادہ، بکرے میں نر مادہ، گائے میں نر مادہ، بھیڑیا میں نر مادہ، یہ 8 ہے، یاد رکھنا، بھولنا نہیں ہے۔ اور ان میں سے ان کے بہت فائدے ہیں، ہم نے ان کی چیزوں میں سے پھر وہ شکر نہیں کرتے۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا اور معبود، اس خیال باطل کے شاید وہ مدد کیے جائیں گے، ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے مجرم لشکر کی شکل میں حاضر کیے جائیں گے۔ بس آپ کو ان کے بعد مغموم نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا؟ اب بولتے ہیں نا، اے تیری اوقات کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، اے انسان تیری اوقات کیا ہے؟ اے انسان جو کھاتا ہے میں پیدا کیا، اے انسان جو سوتا ہے میں نے پیدا کیا، اے انسان جو شوہر بیوی سب میں نے دیا، تیری کیا اوقات ہی کیا ہے؟ پھر ناگہاں وہ ہوا جھگڑالو، کھلا جھگڑالو، کیا سب میرا، گھر کس کا؟ میرا، بنگلہ کس کا؟ میرا، کار کس کی؟ میری۔ ہم میں سے یہ انا کاٹنا چاہیے، قرآن ختم کرنے سے پہلے انشاءاللہ میری اور آپ کی انا ختم ہونا چاہیے، آخر میں بیان ہوگا انا کے بارے میں، ساتھ میں احسان کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس نے ہمارے لیے ایک مثال چسپیاں کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کون ہڈیوں کو پیدا کرے گا جبکہ وہ گل گئی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اسے وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا، ایک دم ٹٹ فار ٹیٹ۔ اب جو ہڈیاں گل گئی، کون پہلے پیدا کریا تھا؟ وہی پیدا کرے گا دوبارہ۔ وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے، ہر طرح سے بھی وہ جانتا ہے، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کیا، ہرے جھاڑ سے آگ۔ مکے میں ایک جھاڑ ہے، کئی جھاڑ ہیں، ہرے جھاڑ، دو ٹہنیاں، دو لے کر رگڑو تو آگ آ جاتی ہے۔ ہرے جھاڑ سے آگ نکالنا کیسی بات ہے؟ تو یہ بات نشانی دنیا میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بیچ میں ایک جھاڑ ہے، وہ زقوم ہے، آج یہ شکر نہیں کریں گے تو وہ پلایا جائے گا۔ بس اب ان میں سے آگ سلگاتے ہو، اور جس نے آگ نہیں گزرے گا نا، گزر چکا ہے نا، جہنم کے بیچ میں کا پڑ چکے ہیں نا۔ اور بھی ایک آئے گا خلاصہ جہنم کے بیچ کا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیا اس میں قادر نہیں ہے کہ وہ جیسا پیدا کرے؟ جس نے اتنے بڑے آسمان کو پیدا کیا، آنکھ اٹھا کے دیکھ اندھے، اتنے بڑے آسمان بنائے ہیں، یہ معمولی بات پیدا کرنا میرے لیے کون سی مشکل ہے؟ کیوں نہیں؟ وہ بڑا پیدا کرنے والا ہے، وہ دانا ہے، علیم ہے، جانتا ہے، سب کچھ خبر رکھتا ہے، اس کا کام اس کے سوا نہیں کہ وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے۔ ہاتھ لگا کے بھی کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کسی کو بول کے کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں ہو جا بولوں تو سب کچھ ہو جاتا ہے، میں اتنی بڑی قدرت رکھنے والا ہوں۔ یہی دل ہے قرآن کا۔ رونتے رونتے علماء کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ قرآن آخر میں بول پڑتا ہے کہ تجھے کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کے، تجھے پانا ہے جنت، بس ہو جا اپنے رب کا۔ تو اس کو کہتا ہے ہو جا، کسی کی بھی، مجھے فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سو پاک ہے، بے شک تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیوب سے پاک ہے، ہر خرابی سے پاک ہے، ہر نقائص سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھو، 5 منٹ بیٹھو۔ ہر نقص سے پاک ہے، ہر نقائص سے پاک ہے، ہر چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز دے سکتا ہے، ہر چیز دے سکتا ہے، جو چاہے مانگو سب کچھ دے سکتا ہے، یا یہاں دے گا، یا مرنے کے بعد دے گا، یا تھوڑی دیر کے بعد دے گا، جنت میں دے گا، گناہوں سے بچاؤ ہوگا۔ مانگتے رہو، جتنا ہو سکے حد سے زیادہ مانگو، اللہ اپنی شان کے حساب سے ہمیں دے دے تو ہو جاتا ہے، ہمارے لیے جنت عطا کر دے، جہنم ہمارے لیے حرام کر دے، آخرت میں تیرا دیدار ہمارے لیے تو آمین کر دے، تیرا دیدار ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ شیطان کے وسوسے سے ہمیں بچا لے، تو ہو جاتا ہے، مشرق مغرب کی دوری کر دے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، ہر چیز سے تو ہو جاتا ہے۔ اللہ تیری شان کی قسم، اس نام کی قسم، اس جلال کی قسم، تیرے نور کی قسم، اللہ تو ہو جاتا ہے، ہمارے ہر چیز سے ہمیں نکال کر ایمان کی طرف تو کر دے، تیرا اپنا بنا لے۔ اللہم انی اسألک حبک من یحبک
حبک ملی یقربنی الی یحبک، سو پاک ہے وہ ذات، واحد ہے، اکیلا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے ہر شے کی بادشاہت، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اب ہم شروع کریں گے صافات۔ گھر پہ کرنٹ بھی نہیں ہے، بارش بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اللہ تعالیٰ آسان کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفسہ، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، سورۃ الصافات مکیہ ہے۔ صف، صاف، صف باندھنے والے، صف، صافات صفیں باندھنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی کا 5واں گروپ جو شروع ہوا ہے احزاب کے بعد سے، یہ چوتھا سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والعاديات، یہ ساری چیزیں اب یہاں سے یہ طریقہ شروع ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم کو یہ لوگ شاعری کہا کرتے تھے۔ یہ جو ردم ہے اس قرآن کریم میں دلوں کو چھو جاتا ہے جب انسان پڑھتا ہے یہ چیزیں، خاص کر یہ آخری جو قرآن کریم کے 10 جز جو ہے آخر کے، بہت زیادہ دلوں کو چھو جاتے ہیں۔ قسم ہے صفا، صفے باندھنے والی فرشتوں کی، زاجرات، زجرہ بولتے ڈانٹنے کو، زجر ڈانٹنا، ڈانٹنے والے فرشتے۔ کون وہ فرشتے ڈانٹتے ہیں؟ جو روح نکالتے ہیں میت کی، جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والی روح ہوتی ہے، اس کو ڈانٹ کے، تھپڑیں مار کے، پیٹوں پہ مار کے، منہ پہ مار کے نکالتے ہیں۔ دیکھو کن فرشتوں کی بات جا رہی ہے۔ پھر زجرا، جھڑک کر، جھٹک جھٹک کر۔ دیکھو انسان بات کرتا ہے، اچھے طریقے سے بات کرتا ہے یا جھٹک جھٹک کے بات کرتا ہے۔ ہمارے میں 2 طریقے بھی ہیں، انسان جھٹک جھٹک کے بات کرے گا یا محبت سے بات کرے گا۔ اب یہاں بات فرشتے جھٹک کے بات کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، تلاوت کرنے والے، پھر قرآن تلاوت کرنے والوں کی، ذکرا قرآن، ان الہکم واحد، بے شک تمہارا معبود، پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، کوئی نہیں ہے اس کا سانجا۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، انا زینا السماء الدنیا بزینت الكواكب وحفظا من كل شیطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب،
فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل أجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون. تسخرة مسخرة، تسخرة مسخرة. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. پروردگار ہے آسمانوں کا، یعنی کہ آسمان میں جتنے ہیں سب کو پالنے والا، زمین میں جتنے ہیں سب کو پالنے والا، جو بھی ہے دینے والا، اور جو ان کے درمیان ہے پروردگار ہے مشرقوں اور مقامات طلوع کا، یعنی کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں ختم ہوتا ہے ان سب کا مالک ہمارا رب ہے۔ تو دنیا کا کوئی کونا نہیں بچا، سارے کونے ہر کونے اسی کے ہیں اور ہر کونوں کا مالک رب العالمین ہے، اور وہی پالن ہار ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اب یہ سب قرآن کریم پڑھنے کے بعد کسی اور سے رزق نہیں مانگنا۔ بے شک ہم نے مزین کیا، خوبصورت بنا دیا آسمانی دنیا کو، پہلے آسمان کو، ستاروں کی زینت دی ہے، سجایا ہے تاروں سے، اور مارنے کا آلہ بنایا ہے شیطان کے، اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ کیا ہے۔ ملائے اعلیٰ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہیں لگا سکتے۔ ملائے اعلیٰ کہتے ہیں وہ فرشتے جہاں پہ عرش پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رہتے ہیں، وہاں کے فرشتوں کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں۔ وہ ملائے اعلیٰ فرشتے کب آتے ہیں؟ جب قرآن کریم کی مجلس جمع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ زمین سے لے کر آسمان تک نور میں منور ہوتے ہیں، حفت الملائکہ، فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں برستی رہتی ہے، نور میں رہ جاتے ہیں۔ تو کنیکشن زمین سے لے کر آسمان تک ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے قرآن کریم کی رسی کا ایک ڈور ہمارے پاس ہے، دوسرا ڈور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آیت نمبر بولیں گے؟ 111 رسی مضبوط سے پکڑنا۔ سورہ توبہ توبہ، سورہ توبہ 111 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن ایک رسی ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ مضبوطی سے تھامنا۔ جمیعہ، سب مل کے تھامو، حبل اللہ جمیعہ، پورے مل کے تھامو، قرآن کو سب مل کے تھام لو۔ رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زمین پہ دے۔ قرآن کریم سمجھنے کے لیے کتنی گہرائی ہے اس کے اندر۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ملائکہ اعلیٰ کی مجلس کی طرف کان نہیں لگا سکتے۔ جن جائیں گے پہلے آسمان تک سننے کی کوشش کریں گے، اگر سن کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے انگارہ لگا دیتا ہے، وہی تارا ٹوٹتا ہے جو ہم لوگ اپنے وشز کرنے کے لیے پلکیں توڑ کے اڑاتے تھے۔ ہر طرف سے بھگانے کو انکار مارے جاتے ہیں اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، سوائے ان کے جو اچک لے جائے بھاگا تو اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا انگارہ لگا۔ بس ان سے پوچھئے کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ دیکھیے
کیوں جنات وہاں تک جا سکتے ہیں؟ نہ وہ کچھ گاڑی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. جنات کیسے اڑتے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے. جیسے پرندے وغیرہ اڑتے ہیں اسی طریقے سے جنات اڑ کر وہاں تک جاتے. آگ سے بنے ہیں، کن کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے تو کرے نکلے، زور سے اللہ کی آواز آئی، آواز آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کرے بنائے. تو سورج جو آگ سے بنا تھا تو یہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور وہ ہم سے ڈرتے ہیں. ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہاں گیلیکسی بنائے ہیں اس کا بنانا مشکل ہے، اور جو مخلوق ہم نے پیدا کی بے شک ہم نے انہیں چپکتی ہوئی مٹی گارے سے پیدا کیا ہے. چکڑ جو جاتے ہیں نا راستے میں، وہ چیکڑ رہتا ہے نا. انسان کی اوقات گنوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ چیکڑ ہے نا، وہ چیکڑ سے تجھے بنایا ہوا ہے. بلکہ آپ نے ان کی حالت پر تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں. نصیحت کی جائے تو نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ہنسی مذاق کرتے ہیں. نہیں، ہم بھی کرتے تھے نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. نہیں، انہوں نے کہا یہ تو صرف کھلا جادو ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گے، ہم پھر اٹھائے جائیں گے کیا؟ یہ تعجب کی بات ہے. آج کے دور میں بھی ایمان والی عورتیں کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں، کیا باخبر میں پھر دوبارہ اٹھاتی؟ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اتنی بڑی گیلیکسیز، اتنی بڑی چاند، اتنی بڑی سورج، اتنی بڑی دنیا سب بنائیں، کیا تمہارا پیدا کرنا نہیں آتا اللہ تعالیٰ کو؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ہاں تمہارے باپ دادا بھی، اور تم ذلیل و خوار ہوں گے، تم کو میں ذلیل کروں گا. گمان اللہ پہ کریں گے تو ذلیل ہوں گے کہ اللہ رزق دے گا کیا، کہ اللہ ہمیں صحت دے گا کیا، کیا ہمیں بچہ دے گا کیا، کیا ایسا ہوگا کیا، ہم کریں گے کیا؟ نہیں، اللہ سے مانگا، اللہ دے دیے، اللہ کر دیے. یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، اس کے سوا نہیں کہ وہ ایک للکار ہوگی پس ناگہاں وہ دیکھنے لگیں گے اور وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی. یہ بدلے کا دن ہے، قیامت کا دن بدلے کا. جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں وہی بدلہ وہاں پہ دیا جائے گا. یہ فیصلے کا دن ہے، فیصلہ ہوگا، جو حق کا فیصلہ ہوگا. وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، تم ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو جمع کرو. اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرتے ہیں، صفے میں باندھتے ہیں. چور کی صف الگ ہوتی ہے، ایمان والے کی الگ ہوتی ہے، جھوٹے کی الگ ہوتی ہے، سچوں کی الگ ہوتی ہے. سب کی صفیں الگ ہوتی ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. کتنی صفیں ہیں میں بول چکی ہوں، اب میں اس کا نہیں بول رہی ہوں. جس کی وہ پرستش کرتے تھے اللہ کے سوا، بس تم ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ، جہنم کا راستہ دکھا دو. وہ ان کو ٹھہرائیں، بے شک ان سے پرستش ہوگی، پوچھ ہوگی، کوشچنس ہوں گے سب کو. تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بلکہ آج سر جھکائے فرما بردار اپنے آپ کو پکڑواتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ پوچھیں گے جہنم کو جانے کے وقت، وہاں سے ندا آئے گی تو کہتے ہیں کہ کیوں اب تمہارے نہیں ہیں انہوں؟ ان میں سے ایک دوسرے کی طرف بائیں سوال کرتے ہوئے رخ کرے گا اور کہے گا بے شک ہم پر دائیں طرف سے بڑے زور سے آتے تھے. وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غامين وإنكم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم
على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون عندهم قاصرة الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. وہ کہیں گے بے کون سی شک آیت پڑھ دی؟ ہم پر دائیں طرف سے بڑے زور سے آتے تھے. وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا بلکہ تم ایک سرکش قوم تھے. بس ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، بے شک ہم البتہ مزہ چکنے والے ہیں. بس ہم نے تمہیں بہکایا، بے شک ہم خود گمراہ تھے. دیکھیں جو گمراہی میں ڈالتے ہیں وہ خود وہاں پہ بدل جاتے ہیں. بس بے شک اس دن عذاب میں بھی شریک رہیں گے. بے شک ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. بے شک جب اسے کہا جاتا ہے شور، گارنٹی، یہ سب باتیں بار بار بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تکبر کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو جوڑتے تھے، تکبر کرتے تھے، کیونکہ ان کو وہ جو کہتے ہیں اسی کی بات ہوتی ہے. اللہ کی بات کے آگے اپنی بات کو سامنے رکھتے ہیں. اللہ کی بھی بات ہو گئی تو بھی اپنی بات سامنے ہم رکھتے تھے. یہ ہمارا تکبر تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر دیوانے کی خاطر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلو، شاعر اور السلام دیوانہ علیکم. کہتے تھے. میوٹ کرو سب پلیز. السلام علیکم. علیکم السلام. بولو ماں. یہ کون سی آیت پڑھ رہی؟ آیت آیت نمبر بولو. 36 سورہ صافات. 36 ہے. ہم۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے معبودوں کو چھوڑ دی ایک شاعر دیوانی کی خاطر، بلکہ حق کے ساتھ آئے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں رسولوں کی. بے شک تم دردناک عذاب ضرور چکنے والے ہو. اللہ تعالیٰ بار بار پورے قرآن کریم میں ہم جو دنیا کا مزے چکتے ہیں وہی الفاظ سے کہتے ہیں ذائقون، ذائقہ چکو، ذائقہ چکو، ذائقہ چکو. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ کے ذائقے سے بچا کر جنت کے ذائقے عطا فرما دے. اور تمہیں بدلہ نہ دیا جائے گا مگر اس کے مطابق جو تم کرتے تھے. جو تم کرو گے وہی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے وطنہ پہاڑوں میں کریں، سورہ لقمان میں کہا تھا پہاڑوں میں، سمندروں میں رائی وطنی بھی اپنی برائی کرے ہوں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں تم کو. رائی وطنی نیکی کرو گے ہم ضرور دیکھے رہیں گے. ہم اگر اللہ کے خاص کیے ہوئے چنے ہوئے بندے ہیں. ان کے لیے رزق معلوم مقرر ہے، یعنی میوے ہیں اور اعراض والے ہوں گے، نعمت کے باغات میں ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے. تخت یعنی کہ جو کس کو کہتے ہیں، تخت کس کو کہتے ہیں؟ تختوں پر آمنے سامنے جھولے ہوتے ہیں نا، جھولوں کو کہتے ہیں. آمنے سامنے دورہ ہوگا، ان کے آگے بہتی ہوں گی صاف مشروب کے جام، شراب کی، دودھ کی، پانی کی، شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی. سفید رنگ کے پینے والوں کے لیے لذت دینے والا، نہ اس میں درد سر ہوگا اور نہ اس میں بہکی بہکی باتیں کریں گے. شراب ہوگی، جام ہوگا، لڑکے لا کے دے رہے ہوں گے. وہ سما پورا قرآن کریم بتاتا ہے، کیونکہ یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا کر کہتے ہیں دنیا کی ان سب چیزوں سے تم دور رہو. ان کے پاس ہوں گی نیچے نگاہیں والی، بڑی بڑی آنکھیں والیاں. نگاہیں اگر عورت نیچے رکھے گی، مرد اگر نیچے رکھیں گے تو یہ نعمتیں دینے کی بات کہی گئی ہے. جو عورتیں نگاہیں نیچے نہیں رکھیں گے، مردوں کو دیکھتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ 70 حوروں کے اوپر ایمان والی عورت کو ملکہ بنائے گا بالکل بھی نہیں. بڑی بڑی آنکھوں والیاں، گوئے کہ انڈے میں پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے میں موتی جیسا ہوتا ہے ویسے. پھر ان میں سے ایک دوسرے کی طرف باہم سوال کرتے ہوئے رخ کرے گا. اس میں سے ایک کہنے والا کہے گا بے شک دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا. دوست لکھ لو وہاں پہ اوپر لکھو دوست. دوستی کی باتیں ہوتی ہیں نا، تو یہاں پہ دیکھو
دوست آیت نمبر 56 لکھو. دوست آیت 56 صافات. میرا ایک دوست تھا. آیت نمبر 51 نہیں کیا باجی؟ اب کنٹینیو کرنا ہے نا. 51 52. انی کان علی قرین 51 یقول انک لمن المصدقین. سچے جاننے والا میرا ایک دوست تھا، جانشین تھا. وہ کہتا تھا کیا تو روز قیامت کو سچ ماننے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر گئے جب ہم ہو گئے مٹی ہڈیاں، کیا ہمیں بدلا دیا جائے گا؟ وہ کہے گا کیا تم جھانکنے والے ہو؟ دوزخی کو جھانک کر دیکھ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ وہاں سے ندا دیتے ہیں تو دیکھنا چاہتا ہے وہ کہاں ہے؟ تو جھانکے گا تو اسے دیکھے گا دوزخ کے درمیان میں. جہنم کے بیچ میں کی باتیں اب شروع ہو رہی ہیں. جہنم کے بیچ میں رہے گا وہ. تو دوستی دنیا میں ان سے کرو جو ایمان والے ہیں. کافروں سے ان سے دوستی سخت منع کرے ہیں کہ ہٹا دیں گے. دوستی ایمان والوں سے دوستی رکھنے کا کہا گیا ہے. اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر ڈالے. دیکھ کے ڈر جاتا ہے وہ دوست کو، جب جہنم کے بیچ میں دیکھتا ہے ڈر جاتا ہے. اللہ کی قسم یہ مجھے ہلاک کر دیتا، مجھے بھی جہنم میں ڈال لیتا تھا. اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں ضرور عذاب کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا. اس لیے بار بار ہمیں سیکھنا چاہیے اللہ کا فضل. تمہاری دعا نہ کہیں، سامنے والا تو کوئی دعا کرتا نہیں ہے، سب اپنے لیے دعا کرتے ہیں. ہم سب کے لیے دعا کریں گے تو اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو حاضر فضل فضل بولا کرو. اللہ کا فضل سے ہم جائیں گے، نہیں تو نہیں جائیں گے. بسم اللہ تعالیٰ بفضل اللہ تعالیٰ. حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا. بس پہلی موت کے سوا ہم مرنے والوں میں سے نہیں. آئندہ ہم پر کوئی موت نہ آئے گی. ایمان والوں کو ایک موت آئے گی، گنہگار کو کافی موت آئیں گی، اور ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے ہوں گے. بے شک یہی ہے بڑی کامیابی. بس اس جیسی نعمت کے لیے چاہیے تمہیں عمل کریں. یہ بتا کر، اسٹوری بتا کر، حقیقت بتا کر، مرنے کے بعد ہونے کی بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں لا کر بتا کے کہتے ہیں تم اچھے عمل کرو. عمل کرنے والے کیا یہ بہتر ضیافت ہے، کتنی اچھی ضیافت ہے. یا توہر کا درخت اچھا ہے تمہارے لیے، جنت کی ضیافت اچھی ہے، یا کڑوا درخت ہے جو جہنم کے بیچ میں اللہ نے اگایا ہے. پیپ اور خون جہنمی جو جلتے ہیں وہ اس کے شاخوں میں وہ پیتا ہے، اس کی جڑوں کو پہنچتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پلاتا ہے. توہر کا درخت بے شک ہم نے اس کو ایک آزمائش بنایا ہے ظالموں کے لیے. بے شک وہ ایک درخت ہے، جہنم کی جڑ گہرائی میں نکلتا ہے، جہنم کی جڑ میں ہے، جڑ میں رکھا گیا ہے. اس کا خوشہ گویا کہ وہ شیطانوں کا سر سانپوں کے پھن کے جیسا ہے. جھاڑ کا نقشہ بتا رہے ہیں جو جہنم کے بیچ میں رکھے ہیں اللہ تعالیٰ. بے شک اس سے کھائیں گے سو اس میں پیٹ بھریں گے، پھر بے شک اس کھانے پر اس کے لیے کھولتا ہوا پانی پیپ میں لا کر دیا جائے گا. اللہم انی اعوذ بک من حمیم غساق. لکھ لو نام، غساق پیپ کو کہتے ہیں، حمیم کھولتا ہوا پانی کو کہتے ہیں. آگے ملے گا الفاظ، ان سے لکھ لو. الحمدللہ. اللہم انی اعوذ بک من حمیم غساق. پھر ان کی بازگشت جہنم ہی کی طرف ہوگی. بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا، سو ان کے نقش قدم پر دوڑے جاتے تھے. باپ داداؤں کے طریقے پہ چلیں گے تو جہنم میں جائیں گے، اللہ کے طریقے پہ چلیں گے تو جنت کو جائیں گے. ہم بھی باپ دادا کے طریقے پہ پنجے مانتے تھے، 11ویں 12ویں سب مانتے تھے، ساری چیزیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈکلیئر کریں باپ دادا کی طریقے پہ تمہاری زندگی نہیں ہونی چاہیے. باپ دادا کا طریقہ چھوڑ کے اللہ کے طریقے پہ کریں گے تو آپ جنت کو جائیں گے. یعنی تو زقوم کھائیں گے، جہنم کے بیچ میں رہیں گے. تحقیق ان میں سے پہلے گمراہ ہوئے تھے. اوپنلی ڈکلیئر کر کے اچھا طریقے سے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم باپ دادا کے طریقے پہ چلو گے تو ایسا ہوگا. ان کے اگلوں میں سے اکثر اور تحقیق ہم نے ان پر ڈرانے والے رسول بھیجے تھے. سو دیکھیے کیسا ہوا.
ان کا انجام جنہیں ڈرایا گیا تھا. ہاں مگر اللہ کے خاص کیے ہوئے بندگان خاص کا انجام کشا اچھا ہوا. تحقیق نوح نے ہمیں پکارا، سو ہم خوب دعا قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے پکارا اور ہم دعا اچھی قبول کرتے ہیں. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ قَالَ تَاللَّهِ اللہ اکبر اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ جلہ اولہ آخرہ علانیتہ سرہ. قالت اللہ، تاللہ اللہ کی قسم. قالت اللہ، دال نہیں پڑیں گے، کاف اور تا. کت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المنذرین افما نحن بمیتین إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. زقوم کے بارے میں جو لکھا ہے، درخت ہے، جڑ ہے جہنم کی. 64 لکھو، 64 صافات، جڑ جہنم کی. لمثل هذا فليعمل العاملون ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. اللهم إني أعوذ بك من الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم تلوها كأنه رؤوس الشياطين وإنهم لاكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين وهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم. الله راجعون. فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون
ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين. 93 سورہ صافات. فاقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قال ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اور ہم نے کیا اس کی اولاد کو باقی رہنے والے. پیج پلٹا لو. یقیناً نوح نے ہمیں پکارا. بہت تنگ آ گئے. 9.5 سال تک سب کو تبلیغ کرتے رہے. کان پہ کپڑے باندھ لیتے تھے، دیکھتے نہیں تھے، گالیاں دیتے تھے، پتھرے مارتے تھے، تکلیف دیتے تھے. انہوں نے دعا کی اللہ میں تھک گیا ان لوگوں سے، ان کے ظلم و ستم سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دیے، کشتی میں بٹھائے اور ان کو 3 فلور میں، ایک میں انسانوں کو، دوسرے میں جانوروں کو، تیسرے میں پرندوں کو. آج نہیں ہے فلور، تبھی بن گئے تھے. ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی. ہم نے کیا ان کی اولاد کو باقی رہنے والے. دیکھیے نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ ایک ولیاں تھے. جب وہ انتقال ہو گئے تو ابلیس نے کہا ان کی تصویر بنا کے دیتا ہوں. وہاں سے تصویر شروع ہوئی ہے. آج ہم تصویریں پکڑتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں عذاب ڈال دیے ہیں. میاں بیوی میں بھی اتنا نا اتفاقی کیوں ہوتی ہے؟ تصاویر میں شیاطین ہوتے ہیں اور وہاں سے ہمارا شروع ہو جاتا ہے، جدائی ڈال دیتے ہیں. تو بہتر ہے سب سے پہلے تصاویر اپنے آپ سے پورے ہٹا دیں تاکہ گھر میں اطمینان رہ جائیں. تصاویر ہٹا دیں. تو پھر اس کے بعد مجسمہ بنایا، بت بنایا، اور اس طرح سے شروع ہوا ودا. پہلا بت بنا دنیا میں ودا، نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ. ہم نے کیا اس کی اولاد کو باقی رہنے والے. ہم نے اس کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں چھوڑا. نوح علیہ السلام پر سلام ہو سارے جہاں میں. لوگ سلام علی نوح فی العالمین ایک تختی لکھ کر سارے گھروں میں لگا لیتے ہیں. کئی گھروں میں یہ تختی ہے، یہ غلط بات ہے. سلام نوح علیہ السلام پر اللہ نے بھیجا ہے. ہمیں اس سے برکت نہیں ملے گی. سلام بھیجنے سے ملے گی مگر لگا لینے سے نہیں ملے گی. نوح پر سلام ہو ساری جہانوں میں. بے شک ہم اسی طرح نیکوں کو جزا دیتے ہیں. بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹوں میں ایک بیٹا غرق ہو گیا، سام، حام، یافس. 3 بیٹے تھے، اس میں سے سام جو ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہے ان کی نسل میں سے. بے شک ابراہیم علیہ السلام اسی کے طریقے پر چلنے والوں میں سے تھے. جب وہ اپنے رب کے پاس آئے صاف دل کے ساتھ، عیب سے پاک دل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں جانا ہے، ہمارے دل کو پاک کرنا ہے. دل کو ستائیں گے، تکلیف دیں گے، دنیا کی آزمائشیں بہت آئیں گی، مگر دل کو پاک رکھیے. یاد کرو جب اس نے اپنے باپ اپنی قوم سے کہا تم کس روایات تم کس کی پر کس چیز کی کیا ہے، قوم ہی ما تعبدون، اپنی قوم کس چیز پر تم پرستش کرتے ہو. دیکھیں آج بھی غور کر کے دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم جو پرستش کرتی تھی، آج بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کرے تھے، پہاڑ اٹھائے تھے. آج یہ ہنومان کو اٹھا رہے ہیں. چھو لیں تھوڑا سا، وہ لوگ کیا کرتے تھے، جلاتے تھے بتوں کو، تو آج بھی جلا رہے ہیں. تو ان کی قوم سے نکل کر آج بھی یہ نشانیاں موجود ہیں. کیا تم اللہ کے سوا جھوٹ موٹ کے معبود چاہتے ہو؟ تو تمام جہانوں کے پروردگار کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ نے ستاروں کو ایک نظر دیکھا
تو اس نے کہا بے شک میں بیمار ہو جاؤں گا. بس وہ پیٹ پھیر کر اسے پھر گئے. ابراہیم خلیل اللہ نے بت پرستی نہیں کی ہے بچپن سے. انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا اور کہا شاید ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہے. گزر چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، پھر دوبارہ آیا ہوا ہے. بار بار طریقے بدلا بدلا کر سمجھایا جا رہا ہے. اسے پھر گئے، پھر وہ ان کے معبودوں میں چھپ کر گھس گیا. پھر وہ بطور کہنے لگا کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم بولتے نہیں؟ پھر پورے قوت سے مارتا ہوا اس پر جا پڑا. پھر وہ بت پرست متوجہ ہوئے، اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. یہ یاد ہے نا، یہ جو بیمار ہو گئے تھے، انہوں نے بہانہ کیا، جھوٹ بولے. ابراہیم خلیل اللہ نے 2 جھوٹ بولے ہیں. اپنی بیوی کو بہن کہا، وہ جب وہ نمرود بادشاہ کے پاس ہو گئی تھی تب، کیونکہ بہن کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے اس وجہ سے. اب یہاں پہ کہا تھا میں بیمار ہوں، میں نہیں آنا چاہتا وہ جلسے میں. تو انہوں نے سارے بتوں کو مارا اور پوچھا بھی تھا نا کیا تم کھاتے نہیں، کیا تم بولتے نہیں تمہاری. پھر بہت قوت سے مارے سب کو، ایک بت کے ہاتھ میں آلہ رکھ دیے. پھر اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. اس نے فرمایا کیا تم ان کی پرستش کرتے ہو جو تم خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے جو تم کرتے بناتے ہو. انہوں نے ایک دوسرے کو کہا اس کے لیے ایک عمارت آتش خانہ بناؤ، علاوہ بناؤ. ایک گڑھا بنائے تھے، بہت بڑا گڑھا تھا. پھر اسے آگ میں ڈال دو. پھر انہوں نے اس پر داؤ کرنا چاہا تو ہم نے انہیں زہر تر کر دیا ہے نا. ہم پڑھ چکے ہیں نا، قال یا نار کونی بردا سلام علی ابراہیم. الحمدللہ. اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے بھی راہ دکھائے گا. اے میرے رب، مجھے صالح روحوں میں سے نیک اولاد عطا فرما. ہم تو اولاد مانگتے ہیں مگر ربی حبلی من الصالحین نہیں مانگتے. اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے بیٹی دے دے. اب مانگنے کے بعد جب بری اولاد آ جاتی ہے ساری زندگی روتے رہتے ہیں کہ اللہ انہیں اچھا بنا دے، اچھا بنا دے. کم از کم آنے والے اب اس کے بعد بچے جو اپنی زندگی کرنے والے، وہ تو اپنے رب سے مانگے کہ نیک صالحہ اولاد دیں. بس ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی. جب اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں. دوڑنے کی عمر ہوئی کس کی؟ اسماعیل علیہ السلام کی، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب تو دیکھ تیرا کیا رائے ہے، تیری کیا رائے. ہم بچوں سے رائے نہیں لیتے ہیں، زبردستی سے کام کراتے ہیں. یہاں پہ نبی رائے لے رہے ہیں بچے کی کہ کیا چاہتا ہے، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کراؤں. اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. اس نے کہا اے ابا جان، آپ کو جو حکم کیا جاتا ہے اللہ کا وہ کریں. آپ مجھے جلدی پائیں گے انشاءاللہ. کیا پائیں گے؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پر جب دونوں نے حکم الہی کو مان لیا، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. سلانے کا طریقہ بکرے کو بھی ایسے ہی لٹاتے ہیں، پیشانی کے بل. کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کو ایسے لٹایا. ہم نے اس کو پکارا کہ اے ابراہیم، تحقیق تو نے خوب خواب کو سچ کر دکھایا ہے. اور ایک جگہ ملے گا کہ ابا جان آپ میرا چہرہ دیکھیں گے تو ہوگا مجھے الٹا لٹا دینا. بیٹے نے کہا تھا. بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. بے شک یہ البتہ کھلی آزمائش، بڑا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ میں کہہ دیا میں آزماؤں گا ہر طرح سے تمہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. میں ہی غالب حکمت والا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے کون عمل میں بہتر ہے. ہم نے ایک بڑا ذبیحہ قربانی کو اس کے عوض دیا. یعنی کہ جب یہ قربانی کاٹنے کے لیے بیٹے کو چھری چلانے لگنے کے لیے گئے تو اللہ نے ان کو بدل دیا. وہاں پہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ذبیحہ، یعنی کہ دمبا ذبح کرنے والا ایک بکرا بھیج دی. ہم نے اس کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا. یہ قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی. آج دیکھو اگر قربانی ہوتی ہم پورا ایک ایک بیٹا دینا تھا. بیٹا ایک ایک گھر سے دیتے، کتنے بیٹے، سب ختم ہو جاتی دنیا. اللہ کی مہربانی، اللہ نے ایک بکرے کو وہاں پہ بھیج دیا. تو آج ہم قربانی کرنے کے لیے، آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، قرضداری ہے، پیسہ نہیں ہے، بیپار نہیں ہے، مال نہیں ہے، ہم کرنا نہیں چاہتے،
ہم کر نہیں سکتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہہ دیا جب تک تمہارا تقوی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر شرک کرتے ہیں، تمہاری قربانی بھی نہیں لیتا، تمہاری نماز بھی نہیں لیتا، تمہارا روزہ بھی نہیں لیتا، تمہارا کوئی عمل بھی میں نہیں لیتا۔ اللہ نے اوپنلی کہہ دیے ہیں۔ قیامت تک اللہ کو یہ چیزیں، کئی چیزیں اللہ کو ہماری بھی کوئی پسند آ گئی، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیں گے۔ سلام ہو ابراہیم پہ، والصلاۃ والسلام علی ابراہیم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سلام، کیسے نبیوں کو کیسے بھیجتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد والصلاۃ والسلام علی المرسلین، علی المرسلین، سارے رسولوں پہ ہمارا سلام ہو۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، ایمان والے تھے، کافر نہیں تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ کافر نہیں تھے۔ لوگ بولتی پہلے پورے ہندو تھے بعد میں مسلمان ہوئے، نہیں، مشرکین مکہ پورے اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی ہر بات کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ بتوں کو جوڑتے تھے کہ وہ چھوٹے خداؤں کو لیتے تھے، کیونکہ اللہ کو ہی رب مانتے تھے۔ پورا قرآن ہم پڑھ چکے ہیں، ہم پہلے سمجھتے تھے قرآن پڑھنے سے پہلے مکے میں پورے کافر تھے، نہیں، وہ اللہ کو مانتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، شربت پلاتے تھے، مگر اللہ کے ساتھ جوڑیں گے تو کفر ہوگا۔ ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی۔ یاد ہے لوط علیہ السلام کی بیوی جب لوط علیہ السلام کی بستی کو غرق کرنے کے لیے گئے تھے تو ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جوان مردوں کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام اور ایک میکائیل علیہ السلام آتے ہیں، دونوں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے مہمان ہیں۔ تو کھانا کھا نہیں رہے تھے، سب سے پہلے مہمان نوازی ابراہیم خلیل اللہ نے کرے، تو وہ بکرا بھون کر لائے تھے، کچھ میٹھا تھا، وہ کھا نہیں رہے تھے، کیونکہ جب دشمن مارنے کے لیے آتا تھا تو اس کا نمک نہیں کھاتا تھا۔ آج تو دشمن کھا کے بھی مارتے ہیں ماشاءاللہ، تو نمک نہیں کھاتے تھے، تو ڈر گئے، مارنے کے لیے آ گئے، سمجھ گئے، تو بولے نہیں نہیں، ہم فرشتے ہیں، لوط علیہ السلام کی طرف آئے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھو مومن بندے تھے، انہیں تب بشارت دیتے ہیں۔ ان کی بیوی ہنس رہی تھی جب یہ باتیں سن کے، سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہتے ہیں بشارت دی اسحاق کی تو ہنسنے لگی۔ وہاں پہ وہ آتی ہے، یہاں پہ یہ بات آتی ہے، بشارت دی اسحاق کی تو ایک نبی اور نیک بختوں میں سے تھے، ہم نے اس میں برکت نازل کی اسحاق پر۔ اسحاق کی اولاد کون؟ یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کون؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف، یہ قصے ہم پڑھ چکے ہیں، اب تک ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اور ان دونوں کی اولاد میں نیکوکار بھی ہیں۔ اور یہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے ذرا غور سے سنیں، لکھ لیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کے دو بیٹے یہاں پہ سن رہے ہیں آپ، اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے کوئی نبی نہیں ہوئے، اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے سارے نبی، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یہ پورے نبیاں انہی سے آئے ہوئے ہیں، کہاں تک؟ عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اب یہ نبوت کیسے بدل گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم خلیل اللہ کی نسل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ان لوگوں نے پسند نہیں کیا اور راضی نہیں ہوئے، اس لیے وہ منافق ہو گئے۔ تو ایک ہی باپ کے دو بیٹے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں سے کافی نبیوں کا سلسلہ پھیلا ہے۔ اب سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ جی با، ہاں سمجھ میں آیا۔ الحمدللہ۔ اور اپنی جان پر سری ظلم کرنے والے بھی، اسحاق پر ان دونوں کی اولاد میں نیکوکار بھی ہیں، اور اپنی جان پر سری ظلم کرنے والے بھی۔ تحقیق ہم نے موسیٰ پر، ہارون پر احسان کیا، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون پر احسان کیا، ہم نے ان دونوں کو، ان کی قوم کو بڑے غم فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ اے اللہ ہمیں بھی فکر و غم سے نجات دے، دنیا کے، قبر کے، آخرت کے۔ دعا یاد کرو، ربی نجینی من القوم الظالمین،
پڑھتے رہیں، ظلم و ستم سے بچتے رہیں گے. ربی نجینی من القوم الظالمین، نجیناہما، ہم نے نجات دی، قومہما، ان کی قوم سے، کرب العظیم، غم بہت بڑا تھا ان کو، ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے. ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی اور دونوں کو سیدھے راستے سے ہدایت دی. موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ تورات. تورات. کیسے آئی تھی تورات؟ تورات 40 دن پتھروں پہ لکھ کر لائے تھے، پتھروں پہ لکھ کر تھے. تورات ایک ٹائم پہ پوری نازل ہوئی تھی، پتھروں پہ لکھ کر آئی تھی. ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر بعد میں، یاد ہے غصے میں آ کے تورات کی تختیاں نیچے ڈال دیے، داڑھی پکڑ کے بھائی کو مارے، کیوں تو نے سامری کو نہیں پکڑا؟ یاد آ رہا ہے قصہ؟ جی باجی. ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا. سلام ہو موسیٰ پہ، ہارون پر. بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. یہ سارا بتا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ان کے ساتھ رہنا ہے تو آپ بھی مومن بن جائیں. بے شک اللہ اکبر. پھر چلا گیا. الیاس رسولوں میں سے تھے. دیکھیں الیاس علیہ السلام کا آپ کو ایک قصہ نہیں ملے گا. میں کوشش کری ہوں قرآن کریم محفوظ رہے تا قیامت تک، اس لیے کوشش کر کے پورا ٹاپکس لا کے میں پہنچا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں. دو میں سے تھے. پھر اللہ تعالیٰ میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، قصہ لکھ کے رکھ لیں، پھر بعد میں مجھے وقت نہیں ملے گا. اسرائیل کے بادشاہ اخی اب لبنان کی مشرق شہزادی سے شادی کی تھی، تو پھر اس نے ایک مندر بنایا تھا بال بول کے. اب یاد کرو جو ہندو جو یہ لفظ بولتے ہیں بند لالا، یشودا کا لالا، بند لالا، دیکھو کہاں سے ہسٹری کہاں سے نکل کے آ رہی ہے. قرآن کریم پورے راز کھول دیتا ہے. ان لوگوں نے مندر بنایا تھا اور بت پرستی کرتے تھے، پھر وہاں سے ایک بت پرستی ادریس علیہ السلام کی تب شروع ہوتی ہے. اب ان کا قصہ شروع ہو رہا ہے. دو کذالک کہاں ہے، کیا پڑھ رہی تھی میں؟ سلام ہو ابراہیم پر، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. یہ بھی ہو گیا. عربی پڑھنا با. یہ ذرا باقی ہے، یہ اوکے. الیاس کا باقی ہے. بے شک الیاس رسولوں میں سے تھے. الیاس رسول جو آئے ہیں تب یہ مندر بنا تھا، تب وہاں سے بت پرستی تھی، تب الیاس علیہ السلام کو بھیجے تھے. یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال بت کو پکارتے ہو؟ قرآن کے اندر ہی آ گیا. دو بالا اتدعون بالا، یہ سب سمجھ میں نہیں آئے گا. تفسیر کتنے کی تفسیر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. یہ بال جو اس نے شادی کیا تھا، نام میں بتاتی ہوں، نام بھی ہے میرے پاس. بادشاہ اخی اب تھا، لبنان کی مشرقہ سے شادی کیا تھا اس نے. اسرائیل کا بادشاہ اخی اب نے لبنان کی، ایزیل تھا نام، ایزیل تھا نام اس لڑکی کا. لکھ لیں قرآن کے اوپر، وہاں لکھ کے رکھ دیں. خود بھی مشرک ہو گیا تھا، بہت بڑا مندر بنا دیا تھا، بہت زور سے چل رہا تھا مندر میں، بت پرستی زور و شور کی چل رہی تھی. تب اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کو بھیجا ہے. اللہ نے بارش پوری طرح سے بند کر دیے تھے. دیکھیے قرآن کریم ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم سمجھ کے آگے پہنچائیں گے ہم مر جائیں گے، قیامت تک یہ آتا رہے گا اجر و ثواب. اللہ تو قبول کر لے. اللہ آخر دعوانہم ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین.